السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، مدرسہ تجوید القرآن مونگیر کے ناظم گرامی قدر، محترم اور مکرم اساتذہ و مدرسین، طلباء عزیز اور شہر مونگیر کے جامع مسجد کے اس عظیم الشان اجلاس میں حاضر ہونے والے محترم اور مکرم برادران اسلام، آج شہر مونگیر کی اس عظیم الشان اور خوبصورت اور حسین جامع مسجد میں ایک ایسا پروگرام منعقد ہو رہا ہے جس کا عنوان عظمت قرآن کانفرنس ہے، جو اپنی جگہ پر بڑی عظمت اور اہمیت کا حامل ہے. قرآن پاک عظیم بھی ہے، مجید بھی ہے، مبین بھی ہے، حکیم بھی ہے. بہت سی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی قرآن میں بیان کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ سے بہتر کون اپنی کتاب کا تعارف کرا سکتا ہے. اللہ جو قرآن پاک کا نازل کرنے والا ہے، جس نے قرآن پاک کو لوح محفوظ میں درج فرمایا تھا، اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن پاک کو 23 سال کے عرصے میں اتارا، اور جس نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے نازل فرما دیا. عیسوی اعتبار سے سن 610 عیسوی تھا، اور جو سال گزرے ہیں اسلام کے طلوع پر، اگر ان سالوں کو سامنے رکھا جائے تو 1457 سال گزر چکے ہیں قرآن پاک کے نزول کے آغاز پر. اور چونکہ 23 سال کے عرصے میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب پاک کا نزول ہوا. 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں. اس طرح یہ قرآن
اپنے کمال کو پہنچا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ سے ایک ہی شب میں جو شب قدر کہلائی، اس کو آسمان دنیا پر اتار دیا گیا تھا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پڑھو اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت ہی کرم فرما ہے۔ ہم نے اس کو اتارا ہے شب قدر میں، اور تمہیں معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ یہ وہ شب ہے جس میں جبرائیل امین فرشتوں کے لشکر لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ہر فیصلہ لے کر آتے ہیں۔ روح زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے جو فیصلے اللہ کی طرف سے طے پاتے ہیں، حکیمانہ فیصلے، ان تمام فیصلوں کو لے کر سال بھر کے نظام کے لیے جبرائیل امین فرشتوں کے لشکر کے ساتھ اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ شب از اول تا آخر سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے۔ کہیں فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا ہے، اور ہم نے اس کے ذریعے آگاہ کر دیا، خبردار کر دیا۔ دنیا میں ایک ہلچل مچا دی گئی، ایک انقلاب برپا کر دیا گیا۔ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ وہ رات ہے جس میں حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو شب قدر میں قرآن پاک کے ایک حصے کا نزول شروع ہوا تھا، لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن اتار دیا گیا کہ جبرائیل امین کو بار بار سدرۃ المنتہا کے آگے لوح محفوظ، یعنی اس پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کمپیوٹر کا ایک ایسا زبردست نظام ہے اور ڈیٹا ہے، پوری کائنات کا جو ڈیٹا خداوند قدوس کی طرف سے اس کائنات کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تیار کر دیا گیا، اور جس میں دنیا کے ہر پیش آنے والے واقعے کا تذکرہ ہے، اور جتنی بھی کتابیں اللہ کی طرف سے اتاری جانی تھیں، چاہے وہ حضرت نوح کے صحیفے ہوں یا ابراہیم کے صحیفے ہوں یا موسیٰ کی تورات ہو یا عیسیٰ کی انجیل ہو یا داؤد کی زبور ہو علیہم الصلوات والتسلیمات، یہ ساری کی ساری کتابیں اس جو مین ڈیٹا ہے جس کو لوح محفوظ کہا گیا ہے اس میں سب موجود ہے۔ اور جب جب اللہ کی مرضی ہوئی جس پیغمبر پر کسی کتاب کے نزول کا فیصلہ کرنا تھا، وہ کتاب اس پیغمبر پر اتاری گئی، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ فیصلہ ہوا کہ دنیا اب بالغ ہو چکی ہے، اب دنیا میں قومی پیمانے پر خطاب نہیں ہوگا، اب بین الاقوامی خطاب ہوگا، اب گلوبلائزیشن کا دور شروع ہونے والا ہے، اب انٹرنیشنلائزیشن کا دور شروع ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے جو دور تھا وہ نیشنل تھا، لہذا جو نبی برپا کیا جاتا تھا وہ نوح ہو یا ہود ہو یا صالح ہو یا لوط ہو یا ابراہیم ہو یا شعیب ہو یا موسیٰ ہو یا عیسیٰ ہو، ان سب کا جو طریقہ کار تھا جس کو قرآن میں کوٹ کیا گیا ہے، وہ یہ کہتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ
اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ہر پیغمبر جو بات کرتا تھا وہ نیشنل بنیاد پر بات کرتا تھا، لیکن جب اللہ کی طرف سے یہ طے ہوا کہ اب گلوبلائزیشن کا دور شروع ہونے والا ہے، اب الیکٹرانک میڈیا کا دور بھی آئے گا، اب کمپیوٹرائز دور آئے گا، اب سائنس نئی نئی ایجادات لے کر آئے گی، اب دنیا علم کے دائرے کو وسیع سے وسیع کرتی چلی جائے گی، اب کائنات کے ستاروں پر کمندیں ڈالی جائیں گی، اب چاند پر کا سفر کیا جائے گا، اب مریخ کے سفر کے لیے انتظامات کیے جائیں گے۔ اب وہ نیا دور آنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ سے نازل ہونے والے قرآن پاک کی جن آیتوں کو کوٹ کیا گیا وہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اللہ کے نام سے جو بہت مہربان و نہایت ہی کرم فرما ہے۔ اپنے پروردگار کی ذات و صفات سے وابستہ ہوتے ہوئے اور ان پر ایمان و یقین رکھتے ہوئے پڑھو، جو کریٹر ہے، جو خالق ہے، جس نے انسان کو خون کی ایک پھٹکی سے پیدا کیا، اور پڑھو اور اپنے رب کی کرم فرمائیاں دیکھتے چلے جاؤ۔ تم پڑھتے جاؤ گے، خدا تمہارے علم میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ علم کے بحر نا پیدا کنار کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کتنی غواصی کرتے چلے جاؤ، اس کی تہ میں نہ پہنچو گے، نہ اس کے کنارے پہنچو گے۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ بس کہو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی یہ کہتے رہیے اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آپ یہی کہتے رہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہی رہے گا۔ تو جب سب سے پہلا کوٹیشن قرآن پاک کا لایا گیا آسمان دنیا سے، اللہ تعالیٰ کے آرڈر کی بنیاد پر، اے جبرائیل سورۃ العلق کی ابتدائی آیتیں محمد پر نازل کرو، اور بس انہی آیتوں کے ذریعے محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ بنا دیے جائیں گے، اور ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ اس نئے دور کا آغاز علم سے ہوگا، پڑھنے سے ہوگا، قلم کے استعمال سے ہوگا، اور علم کے دائرے کی ایسی وسعتوں سے ہوگا کہ دنیا ششدر رہ جائے گی۔ اس لیے جو بات فرمائی جا رہی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کی ذات و صفات سے وابستہ ہو کر اور ان پر اعتماد کرتے ہوئے اور ایمان لاتے ہوئے، جو پیدا کرنے والا ہے، جس نے پیدا کیا۔ تو جب یہ کہا گیا پڑھو اس کے نام سے جس نے پیدا کیا، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے طالب علمانہ، کیا پڑھیں؟ ایک طالب علم یہ سوال کر سکتا ہے، اور ہم سب طالب علم ہیں، اور قیامت تک طالب علم پیدا ہوتے رہیں گے، اور جو پہلے گزرے وہ طالب علم تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا پڑھیں؟ یہاں یہ نہیں کہا کہ اقرأ القرآن، اقرأ الحدیث، اقرأ الفقہ، اقرأ الجغرافیہ، اقرأ، یہ سب نہیں کہا گیا، کیونکہ اگر کچھ بھی ذکر کیا جاتا تو محدود ہو جاتا۔ اس لیے لامحدود اور لامتناہی معلومات کے تذکرے کے لیے فرمایا کہ پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے جو کائنات کا خالق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس خالق کی معرفت کے لیے، اس سے آگاہی کے لیے، اس کی ذات و صفات کی تجلیات کو سمجھنے کے لیے اس پوری کائنات کو پڑھو، پوری کائنات کو پڑھو، آسمان کو پڑھو، زمین کو پڑھو، ستاروں کو پڑھو، کہکشاؤں کو پڑھو، دریاؤں کو پڑھو، سمندروں کو پڑھو، پہاڑوں کو پڑھو، زمین کی تہوں کو پڑھو، فضاؤں کو پڑھو، ہر وہ چیز جس کا خالق اللہ ہے، اور ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اس کو پڑھو، اس پر غور کرو، اس کی گہرائی میں اترو،
اس کی وسعتوں کو ناپنے کی کوشش کرو، کیونکہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اور اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے جاہل قسم کے لوگ، ان میں ملق ٹائپ کے لوگ بھی ہیں، کہتے ہیں سائنس الگ ہے، وہ تو یورپ کا علم ہے، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں۔ بھئی ہم تو صرف قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو صرف حدیث پڑھتے ہیں، ہم تو صرف فقہ پڑھتے ہیں، سائنس تو ہمارے دائرے سے خارج ہے، اور یہ تو ملحدانہ علم ہے، اور یہ تو یورپ کا علم ہے۔ یہ جاہل گدھے لوگ ہیں جو یہ بات بولتے ہیں، قرآن کے بالکل خلاف بولتے ہیں، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے پوری کائنات کو پڑھو، فضاؤں کو پڑھو، آسمانوں کو پڑھو، زمین کو پڑھو، اس کی تہوں کو پڑھو، بحر و بر کو پڑھو، قرآن یہ کہتا ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے پہلی ہی آیت میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کی ذات و صفات پر ایمان رکھتے ہوئے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی ایک پھٹکی سے پیدا کیا۔ پڑھو، پھر اس کے بعد اللہ کی کرم فرمائیاں دیکھو، خدا بہت کرم فرما ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ اور جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، جب یہ بات کہی گئی تو سیٹھے کا جو پین تھا، کسی بھی درخت کی شاخ سے کاٹ کر جو قلم بنا لیا جاتا تھا، اس وقت اس دنیا میں اس کا استعمال ہو رہا تھا، لیکن اللہ کے ہاں جو قلم ہے ظاہر ہے کہ وہ کسی درخت کی شاخ کاٹ کر نہیں بنایا گیا ہے۔ اور اس دنیا کے اندر آگے چل کر جو قلم پیدا ہونے والے تھے، جو فاؤنٹین پین وجود میں آنے والے تھے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہوئے اس دنیا میں جو کمپیوٹرائز سسٹم آنے والا تھا، اس دنیا میں ریکارڈ کرنے کے لیے جو موبائل آنے والے تھے، اس دنیا میں ریکارڈ کرنے کے لیے جو سم اور چپس آنے والے تھے، جس میں قلم کا استعمال نہیں ہوتا، ہم زبان سے بول رہے ہیں اور ہماری تحریر موبائل میں لکھی جا رہی ہے، کمپیوٹر پہ لکھی جا رہی ہے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ بات ٹاورز کے ذریعے، ویوز کے ذریعے اور لہروں کے ذریعے منتقل ہو رہی ہے، وہ تحریر بنتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں آواز بھی ہے اور اس میں ریکارڈ بھی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب وہ اس دور کا قلم وہ تو ماضی کا ایک قصہ ہو گیا، اور اس کے بعد ایسے ایسے قلم ہوئے، ٹیپ تیار کیا گیا، اس میں تحریر تیار ہو رہی ہے، سم میں تحریر تیار ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ حروف کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو تحریر تیار کرتے ہیں اسکرین پر اس تحریر کو دیکھتے ہیں، اور اس تحریر کو اسکرین کے ذریعے اور ٹاورز کے ذریعے آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے امریکہ بھیج سکتے ہیں، رشیا بھیج سکتے ہیں، پوری کتاب بھیج سکتے ہیں، پورا کتب خانہ بھیج سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قلم کا لفظ جو اللہ نے استعمال کیا، اس کا مطلب یہ سیٹھے کا قلم اور بانس کا قلم اور درخت کی شاخ کا قلم اور فاؤنٹین پین اور پینسل، یہ سب تو محدود چیزیں ہیں۔ قلم سے مراد ہر وہ ذریعہ جس سے ریکارڈنگ کا کام کیا جائے، جس سے چیز کو محفوظ کر دیا جائے، جس کے ذریعے ڈاکومنٹیشن کا کام ہو، جس کے ذریعے سے دستاویز تیار ہو۔ آج کے دور میں ویڈیو اور آڈیو سے زیادہ ویڈیو کے ذریعے جو دستاویز تیار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن سب کی ویڈیوز دکھا دی جائیں گی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ انسانوں کی تصویر، ان کا عمل جو خلوتوں میں کیا، گھر میں چھپ کے کیا، سب کی نگاہوں سے بچ کے کیا، وہ ان کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا تو وہ چیخ پڑیں گے، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ فرمایا کہ کوئی چھوٹی بڑی بات ایسی نہیں ہوگی جو آپ کے ریکارڈ میں نہ موجود ہو، جو آپ کے سامنے اعمال نامے کی شکل میں پیش نہ کر دی جائے۔ اعمال نامے کے بارے میں بھی پرانا تصور کے رجسٹروں پہ لکھا ہوگا، بڑے بڑے رجسٹر رکھ دیے جائیں گے، یہ ان کی پرانی سوچ تھی۔ اب تو پوری زندگی بال کی ایک نوک پر ریکارڈڈ ہوگی۔ آج تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سم میں، ایک چپ میں کیسی چیزیں، کتنی زیادہ چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں۔
ذرا توجہ کرتے تو آپ کے دماغ کے اندر جو سیل اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، جن کی نقالی سم کے ذریعے، چپس کے ذریعے کی گئی ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے سیل جو انسان کے دماغ میں ہیں، جن کو خوردبین کے ذریعے دیکھنا بھی مشکل ہے، ایک ایک سیل کے اندر پورا قرآن ریکارڈ کر لیا بچوں نے۔ پورا قرآن ایک سیل میں ریکارڈ ہوا ہے۔ قرآن دل میں ریکارڈ نہیں ہوتا، یہ تو ہم بولتے ہیں ادب کی زبان میں، دل میں محفوظ کر لیا۔ محفوظ کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے خزانہ بنایا ہے وہ دماغ میں بنایا ہے، اور دماغ میں وہ سیل ہے۔ آپ کے ایک سیل میں قرآن ہے، اور آپ کے ایک سیل میں عربک لینگویج ہے، اور آپ کے ایک سیل میں انگلش لینگویج، اور آپ کے ایک سیل میں میتھس ہے اور سائنس ہے اور جنرل نالج، جو بھی معلومات آپ اکٹھا کرتے چلے جائیں گے، اس کے لیے دماغ میں اتنے سیل ہیں، اتنے سیل ہیں کہ بڑے بڑے سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ سائنسدان جو اپنے دماغ کا سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی صرف 5% دماغ استعمال کرتے ہیں۔ بڑے بڑے سائنسدان جو دماغ استعمال کرتے ہیں، وہ صرف 5% دماغ استعمال کرتے ہیں، اور وہ بہت بڑے ماہر حساب کے، ریاضیات کے، بڑے ماہر وہ انجینئرنگ کے، میڈیسن کے، اور کس کس چیز کے ماہر بن کے سامنے آتے ہیں۔ اور اسی طرح جو مفسر ہیں، جو محدث ہیں، جو فقیہ ہیں، جو لغت کے ماہر ہیں، یہ صرف اپنے چند سیل استعمال کرنے کے نتیجے میں اس صلاحیت تک پہنچے ہیں۔ ورنہ اتنی صلاحیت اللہ نے دی ہے کہ جن بچوں نے قرآن یاد کیا ہے، اگر یہ تہیہ کر لیں کہ ہم پوری بخاری یاد کر لیں گے جس میں 9000 حدیثیں ہیں اور ان کی سندیں ہیں، اگر یہ تہیہ کر لیں کہ ہم امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم یاد کر لیں گے، امام ترمذی کی سنن ترمذی، اور امام ابو داود کی سنن ابی داود، اور امام دارمی کی سنن دارمی ہم سب یاد کر لیں گے تو یہ کر لیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور یہاں بات ابھی بخارا ہی کی شروع ہوئی تھی اور وہ انشاءاللہ ذکر میں آئے گی، امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ امام احمد ابن حنبل کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، کہا جاتا ہے محدثین کے ذریعے۔ امام ابو زرعہ رازی کو 7 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ اور 7 لاکھ حدیثوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی نے 7 لاکھ حدیثیں بیان کی ہیں، بلکہ ایک ایک حدیث اپنی سندوں کے اعتبار سے سینکڑوں میں اور ہزاروں میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی ایک حدیث کو اگر 100 آدمیوں نے نقل کیا تو محدثین کہتے ہیں کہ 100 حدیثیں ہوئیں۔ اگر 1000 افراد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے تو وہ 1000 حدیثیں کہلاتی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے حدیث کی عبارتوں کا تو وہ تقریباً 12-13 ہزار ہیں بس، لیکن ان کی سندوں کے اعتبار سے لاکھوں کی تعداد میں وہ حدیثیں پہنچ گئیں۔ اب میں نے یہ بات جو کہی کہ بچے اگر تہیہ کر لیں تو یاد کر لیں گے، وہ اس لیے کہ میں سیریا بلایا گیا کہ یہاں 14 ایسی لڑکیاں ہیں جنہوں نے BA کیا ہے، MA کیا ہے، کسی نے میڈیکل سائنس پڑھی ہے، کسی نے اور کسی علم میں کمال پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم پوری بخاری یاد کریں گے، پوری مسلم یاد کریں گے، اور حدیث کی 10 کتابیں یاد کریں گے۔ تو یہ ایک ایسا فیصلہ تھا، ایک ایسا سوچ تھا کہ بس جو دور امام بخاری اور امام ترمذی وغیرہ کا گزرا ہے اس کے بعد تو اس کا سوچنا مشکل تھا، لیکن یہ بات چند خواتین نے طے کی، اور پھر انہوں نے ڈاکٹر نور الدین عطر کی خدمت میں یہ بات پیش کی کہ ہم لوگ حدیثیں یاد کر رہے ہیں اور ہم پوری حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی یاد کر رہے ہیں، کریں گے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ وہ الفاظ ہم یاد کریں گے بلکہ حدیثیں سندوں کے ساتھ، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان قال عن فلان، ناموں کے ساتھ، سند میں جو نام بیان کیے گئے ہیں ان کے ساتھ یاد کریں گے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ 10 سال کی لگاتار محنت کے بعد ان خواتین نے 10 کتابوں کی حدیثیں یاد کر لیں، اور ڈاکٹر نور الدین عطر دامت برکاتہم نے
مجھ سے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم دمشق آؤ اور یہ خواتین جنہوں نے 10 کتابیں حدیث کی یاد کی ہیں ان کو سند تمہارے ہاتھ سے دلوائیں گے۔ اب یہ بہت بڑی بات تھی، ایسی عزت کی بات بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے لیے تو حیران کن بات تھی کہ خواتین نے ہزاروں حدیثیں یاد کر لی ہیں اور مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہوں گی، تو میں انہیں سند دوں گا۔ لیکن بہرحال یہ ان کی طرف سے اعزاز تھا، اور میں سیریا گیا، دمشق گیا، اور وہ خواتین جمع ہوئیں اور بڑا اجتماع تھا خواتین کا بھی، اور بہت سے علماء تشریف فرما تھے۔ اور میں نے اس اطمینان کے لیے کہ میں ذرا ان سے سنوں، میں نے کہا کچھ خواتین حافظے سے حدیثیں سنائیں، تو انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے آغاز سے پڑھنا شروع کیا، حافظے سے، بالکل جیسے ہمارے یہاں کوئی بچہ سورہ فاتحہ پڑھے، وہ پڑھتی چلی گئی بے تکلف، اور میں حیران تھا۔ میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے، جیتا جاگتا معجزہ۔ ایک طرف قرآن کا معجزہ ہے تا قیامت جو رہے گا اور اپنی تابناکیاں اور درخشانیاں بکھیرتا رہے گا، ایک طرف یہ نبی کا معجزہ ہے کہ نبی کی حدیثوں کو یاد کرنے والی یہ خواتین ہیں، اور انہوں نے یاد کر لی ہے حدیث۔ تو بہرحال اس سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو دماغ ہم استعمال کرتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، کیا کریں، سبق یاد نہیں ہو رہا ہے، یہ ہماری کم ہمتی ہے، یہ بے حوصلگی ہے، حوصلہ نہیں، ہمت نہیں، اور ہم اب جلدی سے تھک جاتے ہیں، شیطان کی تلبیسات کے شکار ہو جاتے ہیں، کام چھوڑ دیتے ہیں، اور جب کام چھوڑ دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے مقاصد ناتمام رہ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوشش کرنے کا فیصلہ کریں اور یہ طے کریں کہ ہمیں ایسا کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں یاد کر سکتے ہیں، حیرت انگیز کارنامے وجود میں لا سکتے ہیں۔ آپ اپنے دماغ کا چھوٹا سا استعمال کر کے تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، اور آپ کو ٹانک کی ضرورت پڑنے لگتی ہے اور دوائیں چاہیے، اور اب ڈاکٹروں کے پاس جانے لگتے ہیں۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ آپ نے خود اپنے دماغوں کے سیل کی طاقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور اگر یہ طے کر لیں تو حیرت انگیز کارنامے دوبارہ وجود میں آ سکتے ہیں۔ اور جس طرح مسلمانوں نے اقرأ بسم ربک الذی خلق کا سبق پڑھ کر پوری دنیا کے سامنے علوم کی ایسی ایجادات پیش کی، ایسے انکشافات ان کے سامنے رکھے کہ یورپ کی دنیا حیران تھی، انگشت بدندان تھی۔ جس وقت مسلمانوں نے اسپین کو فتح کیا، اور اسپین کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے علم کی جو داغ بیل ڈالی، انہوں نے جس طرح وہاں اسکول و کالجز اور یونیورسٹیاں قائم کی، اور وہاں پر انہوں نے فزکس اور کیمسٹری اور ایسٹرونومی اور جیولوجی اور بایولوجی کے جتنے بھی علوم تھے ان سب کے بارے میں جو تحقیقات پیش کی، جو تصنیفات پیش کی، اور اپنی یونیورسٹیز میں ان کی فیکلٹی قائم کی۔ ان کا یہ نتیجہ تھا کہ اس وقت فرانس اور جرمنی اور برطانیہ اور دیگر یورپین کنٹریز کے لوگ بحیثیت طالب علم کے آتے تھے اور وہاں پڑھتے تھے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو یورپین ہسٹورینز نے لکھا ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پڑھ لیجئے، یا گوستاف لوبون نے عرب سویلائزیشن پر جو کتاب لکھی ہے اس کو پڑھ لیجئے، تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ مسلمان تھے جنہوں نے پوری دنیا کو علم سے روشناس کرایا، مسلمان تھے جنہوں نے یونیورسٹیاں قائم کی، مسلمان تھے جنہوں نے تجربات پیش کیے، مسلمانوں نے دنیا کو فتح کیا۔ اور یہ سارا جو فیضان تھا، یہ سارا جو انقلاب تھا، وہ نبی امی روحی فدا و نفسی فدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے برپا کیا گیا، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر فرمایا، اور یہاں فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہ اللہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، جس کا کام یہ ہے کہ وہ غیر مسلموں کو، مشرکوں کو، کافروں کو قرآن سنائے۔ اب سن لیجئے،
مدرسوں میں پڑھائی، حافظ تیار کیے جا رہے ہیں، مسجد میں سنا رہے ہیں، تراویح کا اہتمام ہو رہا ہے، حافظ جی تیار ہو رہے ہیں، مکتب میں پڑھا رہے ہیں، یہ آج ہمارا معمول ہے۔ لیکن جب قرآن پاک اتر رہا تھا تو کوئی مسلمان نہیں تھا، اکیلے محمد عربی علیہ السلام غار حرا میں اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہے تھے، اور غار حرا میں جو پہلی وحی آئی، جب آپ کو میں نے سنائی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس وقت آپ کے نہ گھر میں کوئی شخص صاحب اسلام و صاحب ایمان تھا، اور نہ باہر مکہ مکرمہ میں، نہ جزیرۃ العرب میں، آپ پہلے انسان تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے اس حیثیت سے انتخاب فرمایا۔ اور اس کے بعد آپ نے جب قرآن شروع کیا تو مکہ مکرمہ کے کافروں کو، ملحدوں کو، دہریوں کو، مشرکوں کو قرآن سنانا شروع کیا۔ یہ ہے میراث نبوت، یہ ہے منہج نبوت، یہ ہے طریق نبوت جو ایک عرصے سے متروک ہو گیا ہے، اور جس کی بلا اور وبال ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمان شودر ہو گئے، مسلمان شودر ہیں، مسلمان ذلیل ہیں، مسلمان دلتوں سے بدتر ہیں، مسلمان سب سے زیادہ پسماندہ ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ اللہ ظالم ہے کیا؟ اللہ میاں کی ساری محبت غیر مسلموں سے ہے، مشرکوں سے ہے، ملحدوں سے ہے، وہ انہی سے پیار کرتا ہے، انہی کو مواقع دیتا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے یہی طے ہے کہ ہمیں پٹنا ہے، عرب ملکوں میں پٹنا ہے، باہر بھی پٹنا ہے، ذلیل ہونا ہے، بے حیثیت ہونا ہے۔ کیا قصہ ہے؟ یہ سوالات اب تو ایسا کر دیا گیا ہے کہ پیدا ہی نہیں ہوتے، نشہ سوار ہو گیا ہے، اور نشہ ایسا ہے کہ بھائی ہاں راضی ہیں ہر حالت میں، اللہ کا یہی فیصلہ ہے کہ ہم شودر رہیں تو چلیے بھائی ہم شودر ہی رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کیا فرماتا ہے؟ فرما رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہوگے تو سب سے بالادست، سب سے بلند، سب سے بالا تر تم ہوگے۔ کیا بات ہے؟ کیا قرآن غلط بیانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، نشہ پلاتا ہے؟ ہم سے ہی کہا جا رہا ہے کیا ہم لوگ مومن نہیں؟ یہاں مومن لوگ بیٹھے ہوئے نہیں؟ مونگیر میں مومن نہیں، بہار میں مومن نہیں؟ تو کیا وجہ ہے کہ پٹتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں، ماب لنچنگ کی جاتی ہے تو مسلمان کی جاتی ہے، اور گالیاں بکی جاتی ہے تو ان کو دھرم سنسد میں ان کے خلاف آگ برسائی جاتی ہے؟ تو یہ، اور اللہ کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اگر مومن ہو تو تم الاعلیٰ ہو۔ صفت اللہ کی الاعلیٰ، اور الاعلون جمع ہے صفت الاعلیٰ کی، تم الاعلیٰ بن جاؤ گے، یعنی ہائیسٹ۔ یہ کیا بات ہے؟ ذہن میں طرح طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ یہ سوالات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ جو دور گزرا اس دور میں آپ کو چمڑا سنگھایا گیا، اس دور میں آپ کو گوبر کا لیپ کر کے بٹھایا گیا، اس دور میں آپ کو زہر دیا گیا، آپ کے دماغ مسخ ہو گئے، آپ اپنی طاقت کو سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے، اس لیے یہ نوبت آئی۔ اب آپ بتائیے، جس وقت قرآن کہہ رہا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس وقت نبی پاک علیہ السلام لوگوں کو قرآن سنا رہے تھے، پہاڑوں پر بھی اور وادیوں میں بھی اور بازاروں میں بھی اور میلوں ٹھیلوں میں بھی، جہاں جھمگھٹے ہوتے تھے مشرکوں کے، جہاں جھمگھٹے ہوتے تھے کافروں کے، وہاں آپ قرآن پڑھتے تھے۔ جس قرآن کو مادری زبان میں وہ سمجھتے تھے، اور آپ اگر ایسے ماحول میں ہیں جہاں مادری زبان قرآن کی نہیں ہے تو آپ ظاہر ہے کہ قرآن پاک کا ٹرانسلیشن پہلے قرآن سنائیے، اور اس کے بعد اس کا ٹرانسلیشن آپ سنسکرت میں سنائیے، ہندی میں سنائیے، بھوجپوری میں سنائیے، کنڑ میں سنائیے، گجراتی میں سنائیے، آسامی میں سنائیے، انگلش میں سنائیے۔ یہ آپ کا کام ہے، کیونکہ اس کے بغیر نبی کا کام نہیں ہو سکتا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ،
اللہ فرماتا ہے ہم نے جس پیغمبر کو بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ لوگوں کے سامنے ہندی کی چندی کر دے، بات کھول کر واضح کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آخری نبی آ گئے اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، تو جو کار نبوت تھا وہ اللہ نے اس امت کے علماء پر ڈال دیا، اس امت کے ذمہ داروں پر ڈال دیا، پھر اس امت کے تمام افراد کو وہ کام سونپ دیا گیا کہ جو کام پیغمبر نے کیا وہ اب تمہیں کرنا ہو۔ تو پیغمبر نے جو کام کیا، جن کی زبان مادری زبان عربی تھی ان کے سامنے قرآن پاک پڑھا، یہ پہلا کام بتایا گیا۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، دوسرا کام یہ ہے کہ ان کو یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ لوگوں کو صاف ستھرا کریں، پاک کریں اور گندگیوں سے نکالیں، برائیوں سے نکالیں، معاشرے کو صاف ستھرا بنائیں، معاشرے کو، سماج کو، سوسائٹی کو، صرف چند صوفیوں کو نہیں، مدرسوں کے صرف طلباء کو نہیں، صرف مولیوں ملاؤں کو نہیں، وہاں جو بات فرمائی جا رہی پوری مانوتا کے لیے، انسانیت کے لیے، مینکائنڈ کے لیے فرمائی جا رہی ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ قرآن اتارا ہے تمام انسانوں کے لیے، اور اللہ فرماتا ہے کہ نبی کو بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے، اور قانون و شریعت بھیجی ہے تمام انسانوں کے لیے۔ قرآن یہ کہتا ہے، اور آپ بولتے مسلمانوں کے لیے ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارا قرآن، تو یہ تو ڈکیتی ہے، یہ تو جھوٹی اجارہ داری ہے، یہ تو قرآن کی تحریف ہے، یہ تو قرآن کو جھٹلانے کا عمل ہے۔ قرآن صرف آپ کے باپ کا تو ہے نہیں، قرآن تو خود کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا گیا ایز اے گائیڈ بک فار مینکائنڈ، تمام انسانوں کے لیے یہ کتاب گائیڈ بک ہے، رہنما کتاب ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے، اے جھوٹے مسلمان، اے مکار قسم کے پیر، صوفی اور ملا، تو کیسے کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے؟ صرف اگر سچی بات قرآن کی پہنچائی جاتی اور نبی کو جو کام بتایا گیا کہ یتلو علیہم آیاتی، تمام انسانوں کے سامنے پہلے قرآن پڑھا جاتا، اور ساتھ ہی ساتھ تزکیے کا عمل، برائیاں نہیں ہوں گی، نشہ نہیں چلے گا، ڈرگس نہیں چلیں گے، زنا نہیں ہوگا، بدکاری نہیں ہوگی، عریانیت نہیں ہوگی، گندی فلمیں نہیں ہوں گی، بھڑکانے کا عمل نہیں ہوگا، جنسی ہیجان نہیں پیدا کیا جائے گا، غلط تعلیم نہیں دی جائے گی، ڈاکٹر ڈکیت نہیں بنے گا، اور وکیل جھوٹ نہیں بولے گا، اور جج غلط فیصلہ نہیں کرے گا، اور حاکم بے انصافی نہیں کرے گا، اور پولیس والا کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اور فوجی ملک کی حفاظت کرے گا۔ جب یہ بات ہوگی، جب یہ بات سب سے کہی جائے گی، یہ ذمہ داری اللہ نے مسلمانوں کو دی تھی۔ مسلمان صرف اپنے گھیرے میں ہے، صرف اپنے ڈربے میں، جیسے مرغیاں بند کر دی جائیں ڈربے میں، ایسے مسلمانوں نے اپنی مسجدوں اور مدرسوں کو ڈربہ بنا لیا۔ وہاں نبی کو کھڑا کیا گیا کہ اب آپ تمام لوگوں کو پکاریے، صدا لگائیے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کافروں کو، غیر مسلموں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اے لوگو مان لو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایشور کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کی جائے گی، اے لوگو مان لو تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ صدا کہاں چلی گئی مجھے بتائیے؟ کیا مونگیر کے کسی بازار میں کوئی یہ بات کہہ رہا ہے؟ کیا پٹنے کے کسی مجمع میں، یہاں ہندو بھی ہوں، جینی بھی ہوں، بدھسٹ بھی ہوں، سکھ بھی ہوں، تمام اہل مذاہب ہوں، ان کے سامنے کوئی یہ بات ان کی زبان میں کہہ رہا ہے؟ اور اگر نہیں کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن کے پیغام کو بند کر دیا ہے، اور نبی کی دعوت پر آپ نے تالا لگا دیا ہے۔
اور آپ نے اس کو محدود کر دیا ہے جس کو لامحدود بنایا گیا، اور جس علم کو لامتناہی بنایا گیا تھا اس کو آپ نے محدود کر دیا ہے۔ اس کی سزا مل رہی ہے، اس کی ہی سزا مل رہی ہے اور ملتی رہے گی۔ سن لو مسلمانوں، کھل کر کہہ رہا ہوں، اگر رویہ نہیں بدلو گے اور جس طرح مکے میں نبی پاک نے صدا لگائی توحید کی، رسالت کی اور آخرت کی، ویسی صدا تم تمام مشرکوں کافروں کے مجمع میں نہیں لگاؤ گے، خدا کی نصرت نہیں آئے گی، نہ تمہاری پارٹی کام آئے گی، نہ کوئی جھوٹی حکومت کام آئے گی، نہ تمہارے جتھے کام آئیں گے، نہ تمہارے غول کے غول کام آئیں گے، سب ناکام ہو جاؤ گے۔ راستہ وہی ہے، راستہ وہ ہے جو مکے سے شروع ہوا، اور مکے کے راستے پر جب چلو گے تو مدینے کی گلیاں تمہیں ملیں گی، اور مدینے میں پھر تم اسلامک یونیورسٹی قائم کر سکو گے۔ اگر تم مکے کے مرحلے سے نہیں گزرے اور چاہو گے کہ بس راحت کے ساتھ زندگی گزرے اور ایک محدود پیمانے پر دعوت و تبلیغ کا کام اور تعلیم و تربیت کا کام اور اصلاح و ارشاد کا کام وغیرہ وغیرہ تمہارے محدود دائرے میں ہو، جبکہ تم عملاً دوبارہ مکہ مکرمہ کے ماحول میں چلے گئے ہو، تم مانو یا نہ مانو، آج تمہارے اوپر ابو جہل کو مسلط کر دیا گیا ہے، ابو لہب کو مسلط کر دیا گیا ہے، عتبہ، شیبہ، عقبہ اور اس ٹائپ کے کتنے لوگ ہیں جو آج تمہارے ملک پر مسلط ہیں۔ دوبارہ ضرورت ہے کہ مکہ مکرمہ کی صدا لگائی جائے اور سب کو بتایا جائے ایشور ایک ہے، اللہ ایک ہے، لارڈ ایک ہے، گاڈ ایک ہے، اور وہی ہے جو خالق ہے، وہی ہے جو مالک ہے۔ اور پھر قرآن سنا کر اور اخلاق درست کرنے کی محنت کر کے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تیسرا کام یہ بتایا گیا کہ قرآن کا مطلب بتاؤ، قرآن کی تفسیر بتاؤ، قرآن کی شرح کرو، قرآن سمجھاؤ۔ قرآن کو صرف رٹو نہیں، قرآن کو صرف شفا کے لیے، تعویذ کے لیے، گنڈے مردے کی جان نکالنے کے لیے اور قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے، قرآن کو صرف اس کام کے لیے مت استعمال کرو۔ قرآن کے بارے میں اللہ پہلے ہی فرماتا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز کرتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ ہدایت نامہ ہے، یہ گائیڈ بک ہے، یہ رہنما کتاب ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنا بچاؤ چاہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ جاہل لوگ کر دیتے ہیں کہ متقیوں کے لیے، یعنی قرآن پاک ہدایت نامہ ہے صوفیوں کے لیے، خانقاہ والوں کے لیے، اور جو پہلے ہی سے اللہ والے ہیں ان کے لیے۔ یہ جاہل جپٹ لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے متقی کے معنی بچنے والا۔ تو جو بچنے والے ہیں، جن کا شعور بیدار ہے، ضمیر بیدار ہے، جو جانور نہیں ہے، انسان ہے، جو اپنا بچاؤ چاہتے ہیں برے انجام سے، جو تنزل سے، انحطاط سے، زوال سے اپنا بچاؤ چاہتے ہیں، اور آخرت کی بدقسمتی سے اپنا بچاؤ چاہتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی سے، قرآن ان کو گائیڈ کرتا ہے۔ ان کے لیے قرآن گائیڈ بک ہے۔ مزید اللہ نے فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ یہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو سب سے زیادہ درست اور صحیح تر ہے۔ مجھے بتائیے کہ جو بھی یہاں بزنس مین ہوں یا صنعت کار ہوں یا جو بہت سے دنیا کے کام کر رہے ہیں، کہیں ملازمت کر رہے ہیں اور کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، کیا وہ صبح قرآن پڑھ کر گائیڈنس لیتے ہیں؟ دکان کی گائیڈنس، بزنس کی گائیڈنس، کامرس کی گائیڈنس، میڈیسن کی گائیڈنس، ڈاکٹر کی حیثیت سے گائیڈنس، ایڈوکیٹ کے لیے گائیڈنس، جج کے لیے گائیڈنس، گورنر کے لیے گائیڈنس، منسٹر کے لیے گائیڈنس،
سرونٹ کے لیے گائیڈنس، کلرک کے لیے اور آفیسر کے لیے گائیڈنس سب قرآن میں ہے۔ کیا صبح جو بھی اٹھتا ہے انسان وہ قرآن سے جو اللہ کی کتاب ہے، رہنما کتاب ہے، گائیڈنس لیتا ہے۔ مسجد میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کچھ دعویٰ نہیں کرتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں شاید 1% بھی ایسے لوگ نہ ملیں جو اپنے تمام کاموں کے لیے گائیڈنس قرآن سے لیتے ہوں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں قرآن خوانی کرانا ہے تو لے جاؤ بچوں کو، کوئی مر رہا ہے تو یاسین پڑھوا دو، قبر پر کہیں پر کچھ پڑھوا دو۔ یہ تماشا بنایا ہے جو یہودیوں نے کیا تھا، جو عیسائیوں نے کیا تھا اپنی کتابوں کے ساتھ، اس امت کے مجرموں نے وہی کیا ہے قرآن کے ساتھ۔ قرآن کو تماشا بنا دیا ہے، کھلواڑ بنا دیا ہے۔ اصل مقصد جس کے لیے قرآن اتارا گیا، اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے قرآن اتارا ہے گائیڈ بک کے طور پر، رہنما کتاب کے طور پر، اور ہر موضوع کی رہنمائی۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب میں ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ جہاں پر کسی موضوع کو مجمل و مختصر بیان کیا گیا ہے، اس کی تفصیل پھر نبی پاک علیہ السلام اپنی سیرت سے اور اپنی حدیث سے اور اپنی سنت سے بتا دیتے ہیں۔ لہذا قرآن اور سنت جب دونوں کو جمع کیا جائے گا تو راستہ روشن ہو جائے گا۔ فرمایا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے لوگو، دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وقت آخر ہے، وصیت کر رہا ہوں کہ اگر ان دو چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہے تو ہرگز گمراہ نہیں ہو۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرا طریقہ، میری سنت۔ کتاب و سنت کے معنی طریقے کے ہوتے ہیں۔ تو نبی کا طریقہ، نبی کی سیرت سامنے ہو اور نبی کی حدیثیں جو ثابت ہیں، قطعی ہیں، یقینی ہیں، وہ سامنے ہے تو کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ گمراہی وہیں ہوتی ہے جہاں قرآن سے دوری ہوتی ہے یا حدیث سے دوری ہوتی ہے، سیرت سے دوری ہوتی ہے، وہاں گمراہی آتی ہے۔ لہذا بڑی مسرت و خوشی کی بات ہے کہ میں مدرسہ تجوید القرآن کے ایسے اجلاس میں حاضر ہوا ہوں جہاں حفظ کرنے والے بچوں کو دستار عطا کی جائے گی، امامہ عطا کیا جائے گا، ان کا اعزاز و اکرام اس دنیا میں ظاہر ہے کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، اصل اکرام تو اللہ تعالیٰ کرے گا۔ محشر میں ان کو اصل عزت دی جائے گی اور ان کے مقام کو واضح کیا جائے گا، لیکن اس دنیا میں جو بڑے سے بڑا اعزاز ہونا چاہیے، امت کو چاہیے کہ وہ حفاظ کو عطا کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، سب سے بہتر ہے۔ یہ بات بول تو دیتے ہو ابھی بھی، اور مولوی صاحبان نے بھی کہا اور آپ نے سن لیا، لیکن حافظ جی ہوں گے اور ایک پروفیسر صاحب آئیں گے تو آپ پروفیسر صاحب کو کرسی پہ بٹھائیں گے، حافظ جی نیچے بیٹھے ہوں گے، یہ آپ کریں گے۔ حفظ کا شعبہ ہوگا تو آپ ٹاٹ بچھا دیں گے، لیکن کوئی شاندار قسم کے اسکول یا کالج ہوگا تو وہاں بہترین قسم کے فرش فروش اور بہترین قسم کی آپ انتظام کرسیوں کا اور میزوں کا کریں گے اور اچھے صوفہ سیٹ دفتروں میں لگائیں گے، یہ آپ کریں گے، کرتے ہیں۔ وی سی آ گئے، چانسلر اور وی سی اور پروفیسر اور چنی اور چنا، یہ سب جھوٹے الفاظ ہیں، بے معنی، جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان کے مقابل میں ایک حافظ ہزاروں درجے افضل ہے۔ نگاہ پر چشمہ کون سا ہے؟ اگر تمہاری نگاہ پر نبوی چشمہ ہے، ربانی چشمہ ہے، قرآنی چشمہ ہے، تو تمہارے نزدیک جو عزت حافظ قرآن کو ملنی چاہیے، اس عزت کا مستحق نہ ڈاکٹر ہے، نہ انجینئر ہے، نہ کوئی بڑے سے بڑا سوشل ورکر ہے۔ یہ مقام اللہ کا دیا ہوا ہے، نبی کا دیا ہوا ہے، لیکن یہ اس امت نے جرائم اختیار کیے ہیں، حق سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اس لیے قرآن والوں کے ساتھ وہ اعزاز نہیں۔ حضرت مولانا سعد اللہ بخارا سے تشریف لائے،
ہجرت کی، افغانستان میں بھی تعلیم حاصل کی، ہندوستان کے بڑے مدرسوں میں تعلیم حاصل کی، لکھنؤ کے مدرسہ فرقانیہ میں بھی تعلیم حاصل کی، لکھنؤ سے وہ مونگیر لائے گئے اور مونگیر والوں کو انہیں تجوید القرآن کا ایک ایسا زرعی تحفہ عطا فرما دیا جس کے نتیجے میں کتنے ایسے حافظ تیار ہوئے جو یوں کہیے کہ جنت کی سنہری زنجیر پہن کر وہ خوش ہیں اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ حاصل کر رہے ہیں، اور ان کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہے، اور کلام بھی مجود اور مرتل ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، قرأت کے ساتھ، اور صحیح طور پر جیسے نبی نے پڑھا اور نبی نے اپنے صحابہ کو پڑھایا اور صحابہ نے تابعین کو پڑھایا، انہوں نے تبع تابعین کو پڑھایا، یہ سلسلہ منتقل ہوتے ہوتے آج ہم تک پہنچا۔ ہم 1444 کے دور میں گزر رہے ہیں اور ہمارے بچے پوری دنیا میں، ہمارے بچے بھی اور جوان بھی اور بڑے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، اس کی ترتیل اور تجوید سیکھ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو بھی اس سلسلے کی خدمات انجام دینے والے حضرات ہیں ان کا بڑا کام ہے، کارنامہ ہے۔ انہوں نے اپنے کارنامے پر فخر نہیں کیا، لیکن فرشتے ان سے خوش ہیں، اللہ خوش ہے، نبی خوش ہے، عالم بالا میں ان کے تذکرے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس مونگیر کی سرزمین پر مولانا سعد اللہ بخاری نے وہ بڑا کام انجام دیا ہے جو بخارا کے بہت سے بڑے بڑے علماء نے دیا ہے، جن میں ظاہر ہے کہ سر فہرست حضرت امیر المؤمنین امام بخاری رحمہ اللہ ہے، جن کی کتاب قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب شمار کی گئی، وہ بھی بخارا ہی سے چلے، اور انہوں نے مختلف ممالک عربی کا دورہ کیا، حجاز میں ایک مدت تک تشریف فرما رہے، اور پھر اخیر میں بہرحال وہ بخارا ہی کے قریب خرطنگ کی بستی میں وہ انتقال فرمانے کے بعد مدفون ہوئے۔ اور مجھے اللہ نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں بخارا گیا، سمرقند گیا، تاشقند گیا۔ بخارا میں امام بخاری کی قبر کے پاس جو مسجد ہے وہاں نماز پڑھی، حضرت مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ مسجد کے امام سے میں نے درخواست کی کہ یہ دو بڑے بزرگ عالم اسلام کے اس وقت تشریف فرما ہے اور امام بخاری کی قبر یہیں پر ہے اور یہ مسجد ہے جو ان سے منسوب ہے، اس موقع پر آپ ان سے درخواست کیجئے کہ یہ کچھ بیان کریں اور دعا فرمائیں۔ تو بہرحال امام صاحب نے پھر درخواست کی تو حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے بھی خطاب کیا اور مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہما انہوں نے بھی خطاب کیا۔ تو میں الحمدللہ اس سے مشرف ہوا کہ امام بخاری کی قبر پر حاضر ہوا اور فاتحہ پڑھی اور ان کی مسجد میں نماز پڑھی، اس پورے علاقے کو دیکھا، دورہ کیا، اور مجھے اس کی توفیق بھی ملی کہ میں بخاری کے مختلف ابواب دارالعلوم ندوۃ العلماء میں پڑھاتا رہا، اور امام بخاری پر میں نے ان کی سوانح حیات پر ایک کتاب لکھی، یہ بھی اللہ کی توفیق ہی ہے، اور امام بخاری کے مشائخ پر ایک پوری جلد تیار کی، اس کو بھی شائع کیا۔ تو بہرحال امام بخاری کو جو مقام اللہ نے دیا ہے وہ فقہا میں مقام امام اعظم ابو حنیفہ کو دیا گیا، وہ بھی عجمی دنیا کے اور بخاری بھی عجمی دنیا کے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ عربوں سے جو نہ ہو سکا وہ عجمیوں نے کام انجام دیا بعد کے دور میں۔ اب مولانا سعد اللہ بخاری یہاں تشریف لائے، انہوں نے 1950 میں غالباً اس مدرسے کو قائم کیا، اور آج ہم 2023 کے سال سے گزر رہے ہیں، اور ان کے بعد ان کا 1980 میں غالباً انتقال ہو گیا، اور ان کے بعد پھر یہ نظام ہمارے مولانا عبداللہ بخاری کے ہاتھ میں آیا، اور ماشاءاللہ ان کے ذریعے اس مدرسے کی توسیع ہوئی، یہاں پر تعمیرات کے کام بھی ہوئے، اور ایک بڑی فوج طلباء کی سال بسال تیار ہوتی رہی۔ آج کی شب بھی بڑی مبارک شب ہے، بڑی منور شب ہے۔ آج کی شب بھی ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تنزل الملائکۃ والروح
جبرائیل امین کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن روزانہ کے جو فرشتے آتے ہیں، دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے اکٹھا ہوتے ہیں اور مجلسوں کو اپنے جلو میں لے لیتے ہیں۔ آج کی یہ مجلس اتنی مبارک ہے کہ سینکڑوں ہزاروں فرشتے اس وقت یہاں اس مسجد میں موجود ہیں، اور اللہ اپنی بارگاہ بلند اور بالا میں مقربین بارگاہ کے سامنے ان کا تذکرہ کر رہا ہے، بچوں کا، استادوں کا، مولانا سعد اللہ کا تذکرہ ہے، مولانا عبداللہ بخاری کا تذکرہ ہے، ہم غریبوں فقیروں کا تذکرہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں تذکرہ ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا کہنا ہے کہ جب بھی کہیں بھی ایمان والے اکٹھا ہوتے ہیں اور خاص طور پر اللہ کے کسی گھر میں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، بارگاہ الہی میں ان کے تذکرے ہوتے ہیں۔ قربان جائیے، اس سے کوئی بڑا مقام ہو سکتا ہے؟ تو بڑی مبارک محفل ہے۔ اس مبارک محفل میں بچوں کی دستار بندی ہوگی، اور وہ سلسلہ جو آگے بڑھا، اور مولانا سعد اللہ کے پوتے مولانا عطا اللہ جو پورے نشاط اور سرگرمی کے ساتھ جان لگا کر، وقت اور دماغ لگا کر اس ترقی کے لیے لگے ہوئے، اور جو بھی معاونین ہیں، جو بھی اس سلسلے میں دامے درہم قدم سخن تعاون کرتے ہیں، وہ سب قابل مبارکباد ہیں۔ بہرحال مونگیر کی سرزمین پر میں مولانا سید محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں جو تعلیمی انقلاب مولانا مونگیری نے برپا کیا، اور جس طرح اتحاد امت کا سور پھونکا، وہ انہی کا حصہ ہے۔ انہوں نے جس طرح تمام حلقوں، فرقوں اور جماعتوں کو پہلے کانپور کی سرزمین پر ایک اجلاس میں اکٹھا کیا، اور ندوۃ العلماء کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کیا، پھر اس تحریک کا دارالعلوم لکھنؤ کی سرزمین پر قائم ہوا، اور مولانا مونگیری آخری دور میں مونگیر تشریف لایا، پھر یہی ان کا مستقر ہو گیا، اور مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے خانقاہ رحمانی کو یہاں وجود عطا کیا گیا۔ تو بہرحال مونگیر کی سرزمین بڑی مبارک ہے، اور اس کے ساتھ بڑی تاریخی یادیں وابستہ ہیں، اور بڑے تعلیمی اور تربیتی اور اصلاحی انقلابات یہاں کی سرزمین سے، اور بہرحال لکھنؤ سے اور کانپور سے اور مظفر نگر سے اور مختلف مقامات سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے مجھے مونگیر آ کر دوہری تہری خوشی ہوتی ہے، اور تاریخ جو ہے ماضی اور حال ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہو جاتے ہیں، اور مستقبل ایک درخشاں مستقبل نظر آتا ہے، جس کے لیے میں سب کو آواز دیتا ہوں کہ اے لوگو چلو آگے بڑھو، اپنے اس ماضی کے دور کو دیکھو۔ تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کی بات جب کہی گئی تھی نبی پاک علیہ السلام کے مدرسے میں، وہ مدرسہ بھی تجوید القرآن تھا، اور تعلیم القرآن کا تھا، اور تعلیم السنہ کا مدرسہ تھا۔ میں نے ذکر کیا کہ يُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت اور دانشمندی سے مراد سنت رسول و سنت انبیاء ہے۔ اس کی تعلیم وہاں ہوتی تھی، اور اس تعلیم کے نتیجے میں جو نبی کے شاگرد تیار ہوئے، سر فہرست ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان ابن عفان ہیں، علی ابن ابی طالب ہیں، اور قرآن کے بڑے بڑے ماہرین جن میں ابی ابن کعب ہیں، معاذ ابن جبل ہیں، سیدنا علی ابن ابی طالب ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور دیگر حضرات ہیں جن کو قرآن پاک کی ترتیل کا کمال بھی حاصل ہوا، اور خاص طور پر ابی ابن کعب کو یہ کمال زیادہ ہوا، اور حضرت علی ابن ابی طالب کو علوم قرآنی، معارف قرآنی میں وہ کمال حاصل ہوا کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر صحابہ سے کہتے تھے کہ مجھ سے پوچھو کون سی آیت کب اتری، کہاں اتری، کیوں اتری۔ تو یہ وہ قرآن ہے جو نبی پاک علیہ السلام سے شاگردوں تک منتقل ہوا، اور وہ شاگرد اس قرآنی علم اور نبوی علم کے نتیجے میں اس مدرسے سے فارغ ہوئے، تو انہوں نے رومن امپائر کو فتح کیا، پرشین امپائر کو فتح کیا، سندھ کو فتح کیا، چائنا کو فتح کیا، ازبکستان کو کیا، ایجپٹ کو کیا، اور مراکو کو کیا، تونسیا کو کیا، اور جناب الجیریا کو کیا، افریقہ کے بہت سے علاقے کیے، اور قریب تھا کہ وہ یورپ بھی پہنچ جاتے، اور اسی دور میں یورپ بھی فتح ہوتا، لیکن بہت سی رکاوٹیں بھی آتی رہیں۔ تو وہ نبی کے شاگرد تھے، نبی کے مدرسہ تجوید القرآن اور تعلیم القرآن اور تعلیم السنہ سے جو
طلبہ فارغ ہوئے، انہوں نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ پھر ان کے راستے پر جو چلنے والے تھے انہوں نے پوری دنیا میں علم کے چراغ جلا دیے، علم کے دیے روشن کر دیے، بلکہ جو کہیے کہ علم کا سورج ان کے ذریعے طلوع پا گیا۔ وہی تسلسل ہے جو الحمدللہ آج یہاں تک پہنچا، اور ایک مبارک محفل منعقد ہوئی۔ بات کو اب میں زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، موضوع تو بہت بڑا ہے، قرآن پاک کے موضوع پر بولنا شروع کیجئے تو نہ ایک رات کافی ہے، نہ ایک دن، نہ مہینہ کافی ہے، نہ سال، عمر ختم ہو جائے، اور علوم قرآنی ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح سامنے آتے چلے جاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ظرف ہی کیا ہے کہ ہم اس سمندر سے کچھ لے لیں، اپنا گھڑا بھر لیں یا پیالہ بھر لیں۔ ظاہر ہے کہ ہم جو کچھ بھی لیں گے وہ اس کا مصداق ہوگا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ تمہیں جو بھی علم دیا گیا ہے، تمام انسانوں تمہیں جو علم بھی دیا گیا ہے وہ سمندر کے قطرے کے برابر ہے، بہت تھوڑا علم ہے اے لوگوں جو تمہیں عطا کیا گیا ہے، اور اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لیے نبی سے اللہ نے کہا وَقُلْ رب زدنی علما، وقل رب زدنی علما، اے نبی خود آپ کہتے رہیے رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اسی دعا پر بات ختم کرتا ہوں، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔